حضور قبلہ شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم ترین اور بہترین جبہ پہن کر کہیں سے تشریف لے جا رہے تھے اور ایک چور گھات لگا کے بیٹھا تھا کہ میں ان کے ساتھ ایک زیادتی کروں گا اور جب کوئی نہیں ہوگا وہ یہ تنہا ہوں گے تو جو انہوں نے بڑا قیمتی جبہ پہنا ہوا ہے میں زور سے کھینچوں گا اور زور سے کھینچ کر ان کے وجود سے نکال کے بھاگ جاؤں گا اور جا کے اس کو بیچ کر اپنے پیسے بناؤں گا۔ اب جیسی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام سے گزرے، وہاں تنہائی تھی، سنسان جگہ تھی، وہ چور جو گھات لگا کے بیٹھا تھا اچانک وہ نکلا اور پیچھے آ کر اس نے زور سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جبہ پیچھے سے پکڑ کر کھینچا، دامن سے پکڑ کے کھینچا۔ اس نے سوچا تھا کہ جیسے ہی کھینچوں گا جبہ اتر کے ہاتھ میں آ جائے گا، بازو سے نکل کر اور میرے ہاتھ میں آ جائے گا۔ تو جیسے اس نے جبہ پکڑ کے کھینچا تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس نے زیادتی کی تھی، غوث اعظم اس سے بدلہ لے لیتے، لیکن جیسے اس نے غوث اعظم کا دامن پکڑ کے جبہ کھینچا تو نکال نہیں سکا، جس کی وجہ سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں خراش تو پڑی، نکال نہ سکا۔ تو اس کے ہاتھ میں ہی دامن تھا اور نکال نہ سکا جسم سے، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی، اے میرے مالک، اس نے عبد القادر کا دامن پکڑا ہے، قیامت تک چھوٹنے نہ پائے، قیامت تک چھوٹنے نہ پائے۔ آیا تھا چوری کرنے، آیا تھا زیادتی کرنے، اور زیادتی کی، جبہ چورانے کے لیے زور سے کھینچا، حضرت کو جھٹکا لگا، تکلیف ہوئی، بجائے اس کے کہ بدلہ لیتے اللہ کی بارگاہ میں ایسی دعا کی کہ اس کی دنیا بھی بنا دی اور آخرت بھی بنا دی، رب سے اتنی بات عرض کی کہ مولا عبد القادر کا دامن پکڑا ہے، قیامت تک چھوٹنے نہ پائے۔ اللہ نے دعا ایسی قبول فرمائی، آیا تھا چور تھا، اور جب دامن پکڑا تو غوث اعظم نے قطب کے درجے پر فائز فرما دیا۔ معاف کر دینا، بدلہ جہاں لینا ہے وہ الگ ہے، اپنے حقوق شریعت نے کہا معاف کر دے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود، حق پر ہونے کے باوجود بدلہ نہ لے۔ مثلا کسی بندے نے کسی بندے کو تھپڑ مار دیا، اب دوسرے بندے کو شریعت نے بھی حق دیا ہے اور قانون نے بھی کہ ایک تھپڑ اس نے مارا ہے تو یہ بھی ایک تھپڑ مار سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، یہ قرآن کا قانون ہے۔ لیکن آگے اللہ فرماتا ہے جو معاف کر دے تو اللہ معاف کرنے والے کو پسند کرتا۔ حق تو دیا ہے شریعت نے کہ کسی نے تیری آنکھ نکال دی ایک تو تو بھی ایک نکال دے، اگر دو نکالی تو تو بھی دو نکال دے، اس نے تیرا ہاتھ کاٹا تو تجھے بھی اختیار ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دے، اس نے ناک کاٹ دی تو تجھے بھی اختیار ہے ناک کاٹ دے، اس نے کان کاٹا ہے تو اختیار ہے کان کاٹ دے۔ لیکن آگے اللہ کریم اس معاشرے کی بہتری کے لیے ارشاد فرماتا ہے یہ حق تو بنیادی ہے، ہم نے یہ حق تو دیا ہے ہر مظلوم کو، لیکن اللہ زیادہ اس کو پسند کرتا ہے جو اپنے حق کو معاف کر دیتا۔ یعنی اللہ کی مرضی یہ ہے کہ بندہ اپنے حقوق معاف کر دے، اور جہاں بدلہ لینا ہے وہ الگ جگہ ہے، وہ بدلہ لینے کی جگہ الگ ہے کہ جہاں رب اور رسول کی مرضی ہے کہ بدلہ لیا جائے، غصہ کیا جائے۔ دشمن اسلام نے اسلام پر حملہ کیا تو بدلہ لیا جائے، مظلوم پر ظلم اور زیادتی کی گئی تو بدلہ لیا جائے، کسی اسلامی سلطنت پر غیر اسلامی قوت اگر حملہ کرے تو بدلہ لیا جائے، کافر اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے کوشش کرے تو بدلہ لیا جائے، اللہ اور رسول کی توہین کی جائے تو بدلہ لیا جائے، دین کی توہین کی جائے تو بدلہ لیا جائے۔ یہ
پسند ہے، اور باقی وہ چیزیں جس کا تعلق ہمارے اپنے وجود سے ہے تو شریعت کہتی ہے معاف کر دو، غصے کو پی جاؤ، غصے کو ضبط کر لو، کہ اگر غصے کو ضبط کر لیا، غصے کو ضبط کر لیا تو دنیا میں بھی تمہارے لیے آسانی ہے اور آخرت میں تمہارے لیے انعامات کی برسات ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود، حق پر ہونے کے باوجود کہ حق ہے کہ اس نے زیادتی کی تو اس کو بدلہ دیا جائے، لیکن میرے نبی نے ذہن یہ دیا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود سامنے والے کو معاف کر دے تو میں جنت کے درمیان میں ایسے اپنے حق کو معاف کر دینے والے کے لیے جنت کے درمیان میں اللہ سے محل دلانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ میں اللہ سے اس کو جنت کے درمیان میں محل دلواؤں گا، یہ میرا اس سے وعدہ ہے کہ اس کے اوپر زیادتی ہوئی ہے، شیطان اس کو ابھار رہا ہے کہ بدلہ لیا جائے، اس نے اس کو گالی دی ہے اور شیطان ابھار رہا ہے کہ تو بھی دے دے، اس نے سب کے سامنے ذلیل کیا ہے اور شیطان ابھار رہا ہے تو بھی کر دے، اس نے قوت کا مظاہرہ کیا ہے، شیطان اس کو بھی ابھار رہا ہے تو بھی کم نہیں ہے، کر دے، لیکن اس موقع پر یہ ضبط کرتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ بدلہ لینے کا اختیار اور قوت رکھنے کے باوجود تو رب کے نبی فرماتے ہیں میں جنت کے درمیان میں اس سے اللہ سے محل دلانے کا وعدہ کرتا ہوں۔